ٹل والے نے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک آدمی آیا تھا، جماعت میں آیا تھا، اور پوری جماعت میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈاکو ہے، ڈاکو، یہ ڈاکے کرتے تھے، لیکن قربان یہ یونیورسٹی کالج کے طلباء نے ان کی برکت سے اللہ نے ان کو نکالا تھا۔ کہتے ہیں یہاں آیا تھا تو اس نے قصہ سنایا کہ ہماری تشکیل پنجاب ہو گئی، پنجاب میں ہماری تشکیل ہوئی تو ہم مسجد میں ٹھہرے تھے کہ ایک چودھری صاحب آئے، اور ہم لوگوں کو دیکھ کر بس میں کیا کہوں، کہتے ہیں بس غصے میں ہو گئے اور گالیاں دینے لگے، اور گالیاں یہ دینے لگی کہ یہ کس نے ان کو اجازت دی، علاقے کا جو ہے چودھری تھا، بڑا آدمی تھا، کس نے ان لوگوں کو یہاں روکنے کی اجازت دی؟ وہ سارے محلے کا جو ہے نا وہ کمیٹی ہوتی ہے، سب کو بلایا اور ان کو ڈانٹا، جماعت والوں کو جب ڈانٹنے لگا نا، کہتے جلدی سے بسترے نکالو، یہاں سے نکالو۔ جماعت والے سارے جتنے بیٹھے ہیں، جس نے 3 دن لگائے، سب کو پتہ ہے جماعت والے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، وہ سنتے ہیں بس، چلو گالیاں دے دی، ہم صبر کریں گے، صبر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو وہ جی جب گالی دینے لگے تو پر جب نکلنے لگا مسجد سے باہر، تو ایک مامور تھا، مامور، اس نے اپنے امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب اگر اجازت ہو میں ان سے 1-2 باتیں کرتا ہوں۔ امیر صاحب نے کہا نہیں، تم لڑائی کرو گے، اس نے گالیاں دے دی، تم لڑو گے، یہ ہمارا کام نہیں۔ کہتے امیر صاحب میں حلفیہ کہتا ہوں، نہ گالی دیتا ہوں نہ لڑائی کروں گا، آپ مجھے دیکھتے رہو، میں کچھ باتیں ان سے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا بات ہے، پہلے مجھے بتاؤ۔ کہتے ہیں اس آدمی کو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے، تعارف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جاؤ۔ جب ان کے پاس گئے نا جماعت والے، وہ چودھری کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہاں دیکھا ہے؟ کہتے ہیں بس دیکھا ہے لیکن یاد آ گیا۔ کیسے یاد آ گیا؟ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کراچی سے بس میں بیٹھا تھا اور اس بس میں آپ بھی بیٹھے تھے، غور سے سنو، اس بس میں آپ بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا۔ اچھا، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یار یہ میرا حافظہ جو ہے نا یہ صحیح کام کرتا ہے یا غلط؟ میں تو آپ کو تو میں نے غلط نہیں، یعنی غلط تو نہیں سمجھا کہ آپ تو وہی ہیں۔ چودھری نے کہا ہاں بالکل میں وہی۔ کہتے ہیں راستے میں پھر ڈاکو پڑ گئے، بالکل وہی۔ کہتے ہیں اس گاڑی میں جی میں بھی تھا۔ تو بس یہ باتیں سن کر چودھری اس کی طرف متوجہ ہو، تو چودھری کو اس آدمی نے کہا کہ آپ تو بہت جماعت والے نے کہا آپ بہت رو رہے تھے، اور آپ جو ہے ڈاکو کے وہ بڑا جو اس کو کہتے ہیں سردار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس سردار کے پاس گئے کہ ڈاکو نے ہمارے مستورات کی بے عزتی کی۔ کیا بے عزتی کی؟ کہتے ہیں ان کے جو ہے ہاتھوں سے سونا نکالا اور جیبوں سے پیسے نکالے۔ سونا ہے کہ یہ ڈاکو سونا نہیں لیتے، مستورات کو کچھ نہیں کہتے، اس نے ہمارے جو ہے نا بڑی بے عزتی کی آپ کے ساتھیوں نے، اور آپ رو رہے تھے، اور آپ نے کہا مجھ سے بھی سارا سامان لے لیا لیکن میں اپنے مستورات پہ روتا ہوں۔
کیونکہ مسلمان تھا، مسلمان میں تو غیرت ہوتی ہے کلمے کی وجہ سے۔ تو چودھری نے کہا میں بالکل وہی آدمی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ بہت رو رہے تھے، اور اتنے رو رہے تھے کہ چودھری نے، وہ سردار نے اعلان کیا کہ اس کو سارا سونا واپس کرو، مستورات والا جتنا سونا ہے وہ واپس دے، اور مستورات کے سارے پیسے بھی واپس دے۔ کہتے ہیں آپ وہی آدمی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں سردار سے بات کر رہا تھا اس وقت سردار کے پاس دوسرا آدمی نہیں تھا۔ اس چودھری نے کہا دوسرا آدمی سردار کے پاس نہیں تھا، تو آپ وہاں کہاں سے آئے؟ آپ نے یہ باتیں کیسے سنی؟ کہتے ہیں نہیں میں وہاں تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کہاں تھے؟ بس اس نے تو گالیاں دے دی، گالیاں پہلے سے دے چکی تھی، برا بھلا کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار میں تھا، میں ڈاکوؤں کا سردار میں تھا۔ میں نے آپ کو سونا بھی واپس کیا اور آپ کو پیسے بھی واپس کیے۔ ہم جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، راستوں کو لوٹتے ہیں، لیکن مستورات کو نہیں لوٹتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم کہ میں ڈاکو ہوں، ڈاکو۔ کبھی میں نے زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں کوئی اچھا آدمی، ہمیشہ برائی کرتا تھا۔ ہاں سنو یہ بات، لیکن آج پہلی دفعہ دیکھ لیا کہ مجھ سے بھی دنیا میں بہت بڑے بڑے ڈاکو ہیں۔ کہتے ہیں وہ بڑے ڈاکو کون ہیں؟ کہتے ہیں آپ ڈاکو ہیں، آپ سے بڑا ڈاکو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہم ڈاکو تھے، لوگوں کو نماز پڑھوانے کے لیے ہم نے جگہ بنایا تھا۔ تم اپنے آپ کو چودھری کہتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ تم مسلمانوں کو مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ ابھی خود فیصلہ کرو ڈاکو تم ہو یا میں ہوں۔ کہتے گلے لگایا اور شرمندہ نہ کرو، بس اور شرمندہ نہ کرو۔ جب تک تم یہی ہوں گے میں تب تک تمہاری نصرت کروں۔ کہتے ہیں کیا نصرت کریں گے؟ ہمیں کھانا کھلائیں گے، ہم کھانے کے لیے۔ کہتے ہیں یہ لوگ دیکھو تبلیغ والوں کی طرف اشارہ کیا، میں ان کے ساتھ آیا ہوں، لیکن سر کی بازی جو لڑکوں نے لگائی تھی وہ کالج کے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ انہوں نے سر کی بازی لگائی نا، اور ہمارے پاس وہ سندھ میں جو ہے نا، سندھ میں وہاں پر ہمارے پاس جنگلوں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمیں ترغیب دے دی، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں قبول کیا۔ اور آپ ایسا ڈاکو یہ لوگوں کو نماز کے لیے نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں شرمندہ نہ کرو، مطالبہ کرو۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں آپ کے علاقے میں ہم آئے ہیں، جب تک ہم یہاں ہوں گے تب تک آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور دوسری بات جب ہم یہاں سے جائیں گے آپ ہمارے ساتھ خود بھی جائیں گے، اور علاقے کا چودھری ہیں پوری جماعت 4 مہینے کے تیار کر کے ہمارے ساتھ لے جائیں۔ کہتے ہیں میں حلفیہ قسم اٹھاتا ہوں جس طرح تم کہتے ہو میں اسی طرح کروں گا۔ نقد 4 مہینے کی جماعتوں نے وصول